پاکستان میں پیٹرول کی قیمت تاریخ میں پہلی مرتبہ 200 روپے فی لیٹر سے زیادہ ہو گئی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں مہنگائی کی ناقابل برداشت لہر اٹھنے لگی ہے اور متاثرہ عوام نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف بلکہ عمران خان کو بھی کوس رہے ہیں، جن کی حکومت نے IMF سے پیٹرول مہنگا کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ عوام کا کہنا ہے کہ صرف عام آدمی ہی کیوں سیاسی اور عسکری اشرافیہ کی ناکامی کی قیمت ادا کرے۔ اس مذاق کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر عام آدمی کو کمر کسنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو جرنیلوں، ججوں اور بیوروکریسی کی مشقیں بھی کسی جانی چاہیے اور ان کی تنخواہیں بھی آدھی کر کے ان سے تمام مراعات واپس لے لینی چاہیے۔ 2 جون کی رات پاکستانی عوام کو ایک ہی دن میں دوسرا جھٹکا لگا جب پہلے نیپرا کی جانب سے جولائی سے بجلی کے نرخوں میں 7.91 روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی گئی اور پھر شام وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پیٹرول اور ڈیزل 30 روپے مہنگے کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت اور معاشی ماہرین کی جانب سے اس فیصلے کو ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے اور نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ عمران حکومت کے آخری ایام میں دی گئی سبسڈی ہے، لیکن اس کے باوجود شہباز شریف کی نئی حکومت کو بھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اکثر صحافی اور تجزیہ کار نہ صرف حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے خرچے کم کرے اور عوام کو یہ دکھائے کہ انہیں بھی اس مشکل وقت میں ان کا احساس ہے، بلکہ ایسی اصلاحات بھی کی جائیں جن کے ذریعے بوجھ صرف غریب پر نہیں بلکہ امیروں پر بھی پڑے۔ سوشل میڈیا پر نظر دوڑائی جائے تو ایک طرف لوگ اپنے اپنے شہروں میں پیٹرول پمپس پر لگی لمبی قطاروں کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر رہے ہیں تو دوسری جانب مہنگائی کے ایک متوقع طوفان میں ضرورت مند افراد کا خیال رکھنے اور ان کے بارے میں سوچنے کی بھی تلقین کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ ایک ہفتے کے دوران دوسرا بڑا اضافہ ہے۔ اس سے قبل 26 مئی کو بھی پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اس وقت پاکستان میں پیٹرول 209 روپے فی لیٹر کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جو کہ تاریخ میں مہنگا ترین ریٹ ہے۔ شہباز حکومت نے ایک ہفتے کے دوران پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر 60 روپے فی لیٹر اضافہ کر کے بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اپنی پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عمران کی جانب سے دی گئی غیر ذمہ دارانہ سبسڈی کے باعث ہمیں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم 10% اخراجات کم کر دیں تو 4 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ یہاں صرف ایک دن میں پیٹرولیم مصنوعات پر 4 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ مفتاح نے کہا کہ اب بھی ہم پیٹرول پر 8 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں اور ڈیزل پر یہ سبسڈی 23 روپے ہے۔ انہوں نے اندیا دیا کہ اس حوالے سے 10 جون کو دیے جانے والے بجٹ میں بہت سے معاملات سمٹ جائیں گے، یعنی اگلے بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ تاہم تجزیہ کار اس اضافے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت توانائی بچانے سے متعلق اقدامات کیوں نہیں لے رہی۔ صارف نادیہ نقی نے ایک ٹویٹ میں ایسے اقدامات کا ذکر کیا جن میں کام کرنے کے دنوں میں کمی، مارکیٹوں کو غروب آفتاب پر پابند کرنے کی ہدایت، حکومتی ملازمین سے پیٹرول مفت کی بجائے خود خریدنے کا مطالبہ شامل ہے۔ یہی سوال جب مفتاح اسماعیل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں تجاویز وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھی گئی ہیں اور جلد فیصلے لیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر اس وقت جو مطالبہ زور پکڑ رہا ہے وہ غریب کے بجائے امیر پر بوجھ ڈالنے سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ معاشی ماہرین بھی کہتے ہیں کہ اگر حکومت عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا چاہتی ہے تو اسے امیر پر ٹیکس لگانا ہوگا۔ ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے فیصلے کے بارے میں شاہ رخ وانی نے لکھا کہ یہ فیصلہ تکلیف دہ ضرور ہے لیکن ناگزیر بھی ہے۔ پاکستانی عالمی مارکیٹ سے تیل خریدتا ہے اور اس پر سبسڈی لگانا کسی حکومت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ وسیع تر معاشی اصلاحات کرنی ہوں گی۔ صحافی خرم حسین نے ٹویٹ میں کہا کہ اپنی کمرے کس لیں، ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ توانائی، گیس اور گندم کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ شرح سود بھی بڑھانا پڑے گا جس سے بزنس ایکویٹی سست پڑ جائے گی اور ممکنہ طور پر لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ سینئر صحافی خلیق کیانی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف سرکاری خرچ پر 6 دن دفاتر کھلے رکھنے پر بضد ہیں اور کسی وزیر کو توفیق نہیں کہ بجلی اور تیل کی بچت کے لیے مشورہ دیں۔ عمران ڈو صحافی کامران خان نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اس بات کو یقینی بنائیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کا بوجھ عام پاکستانی کے ساتھ ساتھ سرکاری لاٹ صاحب بھی اٹھائیں۔ لہٰذا شہباز شریف کو چاہیے کہ بیوروکریٹس، جج، جنرل، وزراء کا فیول الاؤنس آدھا کر دیں۔ ایک اور صحافی کامران یوسف نے لکھا کہ غلط معاشی پالیسیوں اور اصلاحات کے نام پر سزا صرف عوام کو نہیں ملنی چاہیے۔ اس ملک میں ایلیٹ جنس کو
कभी टैक्स की मद में और कभी सब्सिडी की मद में अरबों की मुराद दी जाती हैं, वो सब वापस होनी चाहिए। सरकारी तेल मुफ्त में जो अफसरान वज़रा को दिया जाता है वो बंद होना चाहिए। सब कुर्बानी दें। समाजी कारकुन और मुसन्निफ अम्मार अली जान ने एक ट्वीट में लिखा कि अशराफिया को दी गई मजमूई सब्सिडीज 2660 अरब रुपए है, जबकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों की मद में दी गई इससे 4 गुना कम यानी 624 अरब है। उन्होंने कहा कि अवाम अशराफिया को सब्सिडी फराहम करती है। अशराफिया मुल्क को माली तौर पर दिवालिया करती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।